له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبیہ. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو شخص نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ ایمان لے کر آیا ہو، تو ہم اسے خوشگوار خوبصورت زندگی عطا فرما دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اعمال والی زندگی کے ساتھ حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو اعمال کی زندگی سے ہٹے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا یا اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا، حالانکہ میں تو دنیا میں بینا تھا. اس سے کہا جائے گا ہمارے احکامات آیات تیرے سامنے آتی تھیں، تو ان سے روح گردانی کرتا تھا، آج ہم نے بھی تجھ سے روح گردانی کی اور اعراض کیا. تو ایسی کون سی صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو محبوبیت مقبولیت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے باکمال اور معزز بناتا ہے کہ وہ ہر دل عزیز شخصیت بن جاتا ہے. تو میں ایسی چند صفات عرض کروں گا. اگر ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ صفات اعمال اپنی زندگی میں لائے، اللہ تعالیٰ معاشرے میں عزت بھی عطا فرمائیں گے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بھی بنے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے مقبولیت بھی عطا فرمائیں گے، اور عوام و خواص میں اللہ تعالیٰ اس کی نیک نامی کو بھی برقرار رکھیں گے. سب سے پہلی اور اہم صفت ہے انسان کی زندگی میں اخلاص کا ہونا. اللہ تعالیٰ کو جو چیز بندے سے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، وہ ان صفات میں ایک اہم صفت ہے اخلاص. یعنی جو عمل کیا جائے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عمل ہو، دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور میری واہ واہ کہیں، میری تعریف کریں. لوگوں سے مدح اور ثنا اور خوشامد مطلوب نہ ہو، بلکہ مطلوب صرف اللہ کی رضا ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بندے سے بڑی پسند ہے کہ میرا بندہ جو عمل کرتا ہے صرف میرے لیے کرتا ہے، مخلوق کی دادرسی کے لیے نہیں کرتا، تو اللہ بہترین بدلہ عطا فرماتے. حضرات سلف کی کیسی زندگی گزری، اس سلسلے میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کیسی زندگی گزار کر گئے. علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں ایک واقعہ لکھا. عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. جس وقت مدائن شہر فتح ہوا تو لوگ مال غنیمت جمع کر رہے تھے. تو جتنا مال غنیمت جمع ہوا
اس سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور بہت بڑا صندوق لے کر آیا، اور وہ صندوق سارا جواہرات سے، دراہم سے، دیناروں سے بھرا ہوا تھا، یعنی اس پورے صندوق میں بڑے قیمتی جواہرات تھے۔ تو سارا مال غنیمت ایک طرف اور یہ شخص جو جواہرات لے کر آیا وہ سب ایک طرف، یعنی اتنے قیمتی جواہرات تھے کہ پورے مال غنیمت سے زیادہ تھے۔ تو جتنے تھے ساتھی سارے خوش ہو گئے کہ اتنی بڑی قیمت ماشاءاللہ جواہرات، دراہم اور دینار لے کر یہ بزرگ آئے۔ تو ابھی ایک آتا پوچھتا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت خاموش ہو جاتے، نہ بتاتے۔ دوسرا آتا حضرت کس قبیلے سے ہو؟ خاندان کون سا ہے؟ حضرت آپ کی رہائش کہاں ہے؟ مقصد تھا کہ کتنا متقی پرہیزگار آدمی ہے کہ اتنا وافر اس کو خزانہ ملا، یہ چاہتا اپنے پاس رکھ دیتا، لیکن یہ سب لے کر آیا اور جمع کرانے کے لیے لایا ہے۔ چاہتا تو اپنے استعمال میں لا سکتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہر ایک کے طرح پوچھتا رہا حضرت نام کیا ہے، تعارف کیا ہے؟ حضرت نے کسی کو نہ بتایا، جانے لگے۔ پھر کسی نے کہا حضرت بتا تو دیجئے۔ فرمایا میں نے جس رب کے لیے یہ کام کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جانتا ہے، قبیلہ بھی جانتا ہے، خاندان بھی جانتا ہے، رہائش بھی جانتا ہے، اور میں اسی سے اجر و ثواب چاہتا ہوں۔ میں تم سے نہیں چاہتا، میں تمہیں بتاؤں گا، تم میری تعریف کرو گے تو میرا جو ثواب ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ میں چاہتا ہوں میرے ثواب کا بدلہ مجھے صرف اللہ عطا فرمائے۔ جب وہ بزرگ چلے گئے، بعد میں بڑی تگ و دو کے بعد پتہ چلا کہ ان کا نام تو پتہ چل سکے، تو آس پڑوس سے ادھر ادھر سے بڑی مشکلوں سے پتہ چلا کہ یہ بزرگ تھے عامر بن عبد قیس رحمہ اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلی چیز اللہ تعالیٰ انسان کو محبوبیت، مقبولیت عطا فرمائے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جائے، اس کی زندگی میں ایک صفت آ جائے، وہ جو کام کرے صرف اللہ کے لیے کرے۔ اس طرح کرے کہ دائیں ہاتھ سے اگر عمل ہو تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر بھی نہ ہو، مقصود صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو خود عالم میں پھیلا دیتا ہے، انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کام صرف اللہ کے لیے ہو اللہ خود اس کا چرچا کرتا ہے، لوگوں کی زبان پہ اللہ خود جاری کر دیتا ہے، اور دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ متوفی 748 ہجری کی کتاب تاریخ الاسلام، اس میں انہوں نے محمد بن عبد الرحیم مقدسی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ لکھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگ کے حالات ایسے تھے کہ ابتدا میں تنگ دستی کے تھے، کچھ دن ایسے آئے کہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے، تو اپنی گھر والی کے ساتھ ایک پہاڑ تھا جبل صالحیہ، وہاں پہنچے۔ مقصود تھا کوئی چیز مل جائے تو اسے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ تو اب یہ پہاڑ کھود رہے تھے، اچانک نیچے سے ایک صندوق نکلا۔ جب صندوق کھولا تو دیکھا تو دراہم، دنانیر ہیں، جواہرات ہیں قیمتی۔ تو انہوں نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ تو کسی انسان نے رکھا ہوگا، کسی کی امانت ہوگی، تو ہم فوراً اس کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں۔ گھر والی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، دوبارہ کھدائی کی اور اس صندوق کو اسی جگہ نیچے دبا دیا، اوپر ساری مٹی وغیرہ ڈال دی تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ حالانکہ یہ ضرورت مند بھی تھے، فقر و فاقے میں بھی تھے، چاہتے تو وہ صندوق نکال لیتے، اس سے اپنی مقصود جتنے دراہم دینار ضرورت کے تھے نکال سکتے تھے، لیکن فرمائے نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا ہو، امانت ہو، تو اسی جگہ دوبارہ اس کو دفن کر دیا اور کسی کو اطلاع نہیں دی۔ وفات کے بعد ان کی اہلیہ کے ذریعے یہ واقعہ سب کے سامنے آیا، تو یہ واقعہ امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں ذکر کیا۔ تو واقعہ سنانے کا میرا مقصد ہے، اللہ کو جو چیز بندے سے مطلوب ہے، پہلی صفت اخلاص ہے۔ جس انسان کی زندگی میں اخلاص ہو، اللہ اس کے عمل کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ جو کام اللہ کے لیے ہو وہ باقی رہتا ہے، جو غیر اللہ کے لیے ہو وہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات نے بھی ہمیشہ رہنا ہے، جو کام اللہ کے لیے اس نے بھی ہمیشہ رہنا ہے۔ غیر اللہ نے بھی فنا ہو جانا ہے، اور جس عبادت کا مقصود غیر اللہ کی رضا ہو اس نے بھی ختم ہو جانا ہے۔
من کان للہ یبقی، جو کام اللہ کے لیے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ آج اول تو ہمیں کسی عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر کسی کو ہو جائے تو وہ اپنے ساتھ 4-5 ساتھی لے کر آتا ہے، اسے بھی بتاتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، ایک کو دوسرے کو تیسرے کو بتایا۔ جب عبادت اللہ کے لیے ہے تو غیر اللہ سے خوشامد کیوں چاہ رہے ہیں؟ تعریف اور مقصود اور بدلہ صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ تو میں پہلی بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی صفت ہے وہ کام کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ تعالیٰ ہی سے بدلہ چاہتے ہیں، اور اللہ ہی پھر بہترین بدلہ ایسے لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ جس وقت جہاد ہو رہا تھا تو یہ بزرگ آبادی میں آئے، لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ مالی تعاون کیا جائے، دشمن کی تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے، ہتھیار بھی کم ہے، اللہ نے جسے دیا ہے وہ اپنا حصہ ڈالے۔ تو جس کے پاس جو کچھ تھا وہ حصہ ڈال رہا تھا، تعاون کر رہا تھا۔ جب بیان حضرت کا ختم ہو گیا تو ایک بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ محمد اسماعیل سلمی رحمہ اللہ۔ تو یہ آئے ابو عثمان حیری کے پاس، اور ان کے پاس دراہیم کی تھیلی تھی۔ انہوں نے وہ جو تھیلی تھی وہ ان کو دی، اس میں 2000 دراہیم تھے، اور کہا حضرت اس کو جہاں آپ مناسب سمجھیں اس مصرف میں لگا دیں۔ اتنی بڑی رقم ان کو دے دی۔ اگلے دن ابو عثمان حیری رحمہ اللہ جب دوبارہ درس دے رہے تھے، لوگوں میں وضاحت کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اور لوگوں کو تیار کر رہے تھے، جہاد کی ترغیب دے رہے تھے، جسے اللہ نے دیا اسے ابھار رہے تھے، اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ اور اس دوران انہوں نے تذکرہ کرتے ہوئے لوگوں کو برانگیختہ کرنے کے لیے انہوں نے درمیان میں ذکر کیا کہ ماشاءاللہ شیخ محمد اسماعیل نے 2000 درہم مجھے لا کر دی۔ مقصود تھا کہ مزید بھی لوگ تعاون کریں، کہ انہوں نے اتنی بڑی رقم میرے ساتھ تعاون کی جہاد کے موقع پر۔ جیسے انہوں نے یہ بات کی تو شیخ محمد اسماعیل جو تھے سلمی وہ کھڑے ہو گئے، اور ابو عثمان حیری سے کہا کہ وہ جو میں نے آپ کو دراہیم کی تھیلی دی تھی وہ میری والدہ کی تھی، اور میری والدہ اب چاہ رہی ہیں کہ وہ مجھے واپس کر دو، تو لہٰذا آپ مجھے وہ تھیلی جو 2000 درہم کی وہ مجھے دے دو۔ اب بڑا مجمع تھا، سارے لوگ موجود تھے، سب کے سامنے انہوں نے یہ بات کی۔ شیخ تو تعریف کر رہا تھا، انہوں نے اتنا بڑا صدقہ دیا، تو جب انہوں نے کہا وہ تھیلی میری والدہ کی ہے، وہ تقاضا کر رہی ہیں مجھے دے دو، تو ابو عثمان حیری نے وہ تھیلی نکال کر ان کو واپس کر دی۔ اب لوگوں کے سامنے تو ان کی عزت نفس بڑی مجروح ہو گئی، لوگوں کے سامنے تو عزت بڑی گر گئی کہ بھئی کیسا آدمی ہے، 2000 درہم دیے اور شیخ تعریف فرما رہے تھے، اور اب مطالبہ کر کے وہ تھیلی واپس لے لی۔ تو لوگوں کی نظروں میں تو ان کی عزت گر گئی۔ جب رات کا وقت ہو گیا سارے لوگ سو گئے، تو یہی شیخ اسماعیل سلمی وہی 2000 دراہیم کی تھیلی لی، ابو عثمان حیری کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ رات کا اندھیرا تھا، حضرت تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت اٹھے باہر آئے تو انہوں نے وہی تھیلی ان کو دی، فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرے اس عمل پر میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا مطلع نہ ہو، صرف مجھے پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو، کوئی تیسرا مخلوق میں اس پر آگاہ نہ ہو، میرے اللہ کو پتہ ہو، مخلوق میں آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ اس وقت میں نے آپ سے تھیلی اس لیے مانگی، آپ نے جب بھری مجلس میں میری تعریف کی، لوگوں نے کہا بڑا سخی ہے، اللہ کے نام پہ دے رہا ہے، تو مخلوق سے داد رسی ہو گئی، اللہ کے ہاں ثواب، اجر و ثواب میں کمی ہو گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا مجھے مخلوق کی مدح مل جائے، مخلوق کی ثنا حاصل ہو جائے اور خالق کے ہاں اجر نہ ملے، اس لیے میں نے اپنی ذلت گوارا کی، میں نے آپ سے تھیلی دوبارہ لے لی تاکہ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں، اور میں رات کے اندھیرے میں اس لیے آیا آپ کو دوبارہ دینے کہ حضرت کسی مجلس میں تذکرہ نہیں کرنا، نہ خواص کے سامنے نہ عوام کے سامنے، میں نے ایک کام جس اللہ کے لیے کیا ہے وہ میرا اللہ اس عمل پر آگاہ ہے۔ ابو عثمان حیری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، فرمایا دنیا میں بہت سے لوگ دیکھے لیکن ایسے مخلص لوگ نہیں دیکھے۔
کہ جن کی نظر میں اپنی عزت بھی کم ہے، اللہ کی رضا مقدم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات، اللہ ہمیں معاشرے میں محبوب اور مقبول انسان بنائے، ہماری عزت میں اللہ اضافہ کرے، اللہ کے ہاں بھی ہمارا مقام بلند ہو جائے، ہمارے ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا۔ یا اللہ جو عمل کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے، تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ مولا کریم ہمارے ہر عمل کا مقصود یہی ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں واقعہ لکھا، حضرت عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ اور عالم گزرے ہیں۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ہم رومیوں کے ساتھ جہاد میں تھے، تو اچانک رومیوں کی طرف سے ایک اعلان ہوا، ایک بڑا بہادر نڈر آدمی باہر نکلا اور دعوت دے رہا تھا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ دعوت مبارزت، جنگ کی دعوت ہے کہ کون مسلمان مجھ سے لڑے گا؟ کہتے ہیں مسلمان لشکر میں سے ایک شخص نکلا جس نے ایک ٹوپی پہنی ہوئی تھی خوط کی، جس میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ بالکل پوشیدہ تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ ایک دم مسلمانوں کی صفوں سے باہر نکلے، اس رومی سے مقابلہ کیا اور ایک دم نیچے گرایا، تلوار سے وار کیا، آنن فانن قتل کر دیا، اور دوبارہ بھاگ کر واپس مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا۔ مسلمان بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا بہادر کہ ماشاءاللہ دوڑتا ہوا گیا اور ایک وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ اب سارے یہ چاہتے تھے کہ دیکھیں تو صحیح اس کا چہرہ، یہ ہے کون، اس کا نام پتہ چل جائے، خاندان کا پتہ چلے کہ یہ بہادر انسان کون ہے۔ تو کسی نے ان سے کہا حضرت ذرا ٹوپی اتاریے، ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیں۔ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا حضرت نام بتا دیجیے، آپ کون ہیں؟ فرمایا بھئی دعاؤں میں یاد رکھو، جو عمل ہے اصل چیز ہے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، تو میرے نام سے تم نے کیا کرنا؟ کسی کو نہیں بتایا۔ ٹوپی اسی طرح ہے، چہرہ نظر نہیں آ رہا، جہاد میں مصروف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میں ان کے ساتھ ساتھ تھا، میں نے کہا کسی وقت تو یہ ٹوپی اتاریں گے تو میں چہرہ دیکھوں گا ہے کون۔ تو جب وہ جہاد کے دوران اچانک گرمی بہت لگی، دم گھٹنے لگا، پسینہ آ گیا، تو جیسے انہوں نے ٹوپی اتاری تو انہوں نے دیکھا شیخ عبداللہ بن عون رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے میں سمجھ گیا تھا یہ اخلاص اور یہ تقویٰ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پہلا عمل کہ اللہ جس کی وجہ سے انسان کو عزت دیتا ہے اور اللہ کے ہاں بندے کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ ہے عمل کے پیچھے اللہ کی رضا، اخلاص۔ آج دیندار لوگوں میں بھی اخلاص نہیں ہے۔ کوئی دیندار ساتھی بھی کسی مسجد مدرسے میں تعاون کرے گا، کچھ حصہ ڈالے گا، 5-6 کو ساتھ لا کے بتائے گا، 4-10 کو بتائے گا میں یہ چلا رہا ہوں، میں مسجد چلا رہا ہوں، میں مدرسہ چلا رہا ہوں، میں فلاں کو تنخواہ دے رہا ہوں۔ او بھائی کس کو بتا رہا ہے؟ اگر خدا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور اگر مخلوق سے دادرسی ہے تو ایسے عمل کا اللہ کے ہاں فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ میرے اور آپ کے نہ خزانوں کا محتاج ہے نہ پیسوں کا محتاج ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن منافق آدمی اس کو نہیں جانتا۔ اس لیے میری پہلی گزارش تھی، اللہ ہمیں محبوبیت تب دے گا جب ہر کام کے پیچھے ہماری اللہ کی رضا ہوگی۔ نمبر 2، اتباع سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل۔ جتنا آدمی عمل کرتا ہے اللہ کو یہ بندہ پسند آ جاتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو۔ حضور کی سنتوں سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پوچھ کر علماء سے بزرگوں سے عمل کرتے رہیں کہ ہماری زندگی میں مسنون اعمال آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ نے زندگی کیسے گزاری، جیسے صحابہ کی طرز زندگی تھی، عمل تھا سنت پہ، ایسا ہماری زندگی میں آ جائے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے موقع پر گئے، ان کی ازار جو تھی وہ اوپر تھی، نصف پنڈلی تک۔ مذاکرات کے لیے جا رہے تھے، گفتگو کے لیے کہ ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو راستے میں ان کے چچا زاد ملے، ان سے کہا حضرت عثمان سے کہ آپ اس کو نیچے کر دو۔ فرمایا نہیں، میں نے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار اسی طرح، تو میں یہ نیچے نہیں کر سکتا، میں نے حضور کو دیکھا ہے تو آپ کی سنت پہ عمل کروں گا۔
تو صحابہ میں عمل بالسنہ تھا۔ ہم لوگ معاشرے سے مرعوب ہوتے، لوگ کیا کہیں گے؟ آج کہو جی کرتا رہو، چہرے پہ داڑھی ہو، وضاقتہ حضور کے مطابق ہو، زندگی طرز زندگی حضور کی زندگی کی طرح ہو، جی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کی خوشنودی مقصود ہے یا اللہ اور اللہ کے محبوب کی رضا مقصود ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر چہرہ حضور کا چہرہ، سب سے بہتر آئیڈیل زندگی اللہ کے ہاں محبوب کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ جسے پسند کرتا ہے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ میں عمل بالسنہ تھا۔ موطا مالک کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جا رہے، ان کا شاگرد ان کے ساتھ ہے، فرمایا حضرت ہر دن بازار جاتے میں دیکھتا، کوئی چیز خریدتے بھی نہیں تھے، کوئی سامان لیتے بھی نہیں تھے، لیکن یہاں گزرتے سبزی بیچنے والے کے پاس سے اس کو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آگے گزرتے کوئی آدمی پھل فروٹ بیچ رہا ہے اسے سلام کرتے، آگے گزرتے کوئی کپڑا فروخت کر رہا ہے اسے سلام کرتے، یعنی راستے میں جتنے لوگ ملتے رہتے، گزرتے ہوئے جاتے ہوئے جتنے لوگ ملتے، عبداللہ ابن عمر سب کو سلام کرتے کرتے بازار کے ایک کونے سے جاتے دوسرے تک، اس طرح واپس آ جاتے۔ شاگرد کہنے لگا حضرت میں آپ کے ساتھ کئی دفعہ گیا ہوں، آپ ہر دن بازار چکر لگاتے، آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہوتا، کچھ سامان وغیرہ نہیں لینا ہوتا، لیکن آپ جاتے، بہتر ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہی ٹھہریں، ہم آپ سے سیکھیں، استفادہ کریں، تو آپ کس لیے جاتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا گئے، فرمایا بیٹا اس لیے جاتا ہوں، بازار میں جو مسلمان ملے گا اسے سلام کروں گا، حضور کی سنت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلام پر 30 نیکیاں ہیں، اس لیے جو مسلمان ملتا ہے میں سلام کرتا ہوں تاکہ سلام کا رواج عام ہو جائے، حضور کی یہ سنت معاشرے میں زندہ ہو جائے کہ لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا۔ آج بھی یہ ہے مصافحہ تو کرتے ہیں لیکن زبان سے سلام نہیں کرتے، حالانکہ اصل چیز تو زبان سے سلام ہے، سلام کرنا سنت عمل ہے، مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایک سنت کے لیے وہ پورے بازار میں صرف چکر لگا رہے ہیں تاکہ سلام کا رواج عام ہو جائے۔ تو میں دوسری بات عرض کر رہا تھا اتباع سنت۔ حضرات صحابہ میں یہ بڑے عمل کا جذبہ تھا، حضور سے جو سنا زندگی میں عمل کر کے دکھایا۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھا جو آئے، پسماندہ تھے، لباس ان کا بوسیدہ سا تھا، چہرے سے آثار تنگ دستی کے نظر آ رہے تھے۔ حضور نے انہیں دیکھا، مسجد میں بلایا، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ ان کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ چند مسلمان ایمان لے کر آئے ہیں کہ خاندان والے، قبیلے والے مستحق لوگ ہیں، آپ کا اعلان کرنا تھا۔ صحابہ اکرام لاتے گئے، کوئی دراہم لا رہا ہے، کوئی دینار لا رہا ہے، کوئی کپڑے، کوئی گندم اور کوئی جو، یہاں تک کہ ایک ڈھیر لگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں چمکنے لگ گیا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ آپ خوشی سے مسکرانے لگ گئے کہ میں نے اپنے صحابہ سے کہا اور صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور عمل کیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا جس نے کوئی اچھا کام کیا، کسی نیک عمل کو جاری کیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ اس کا بھی اجر اس کو دے گا اور اس عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے کسی گناہ کے کام کی بنیاد رکھی، جتنے لوگ وہ گناہ کرتے رہیں گے اس گناہ کا وبال گناہگار پر بھی ہوگا اور جس نے بنیاد رکھی اس پر بھی ہوگا۔ تو میرے واقعہ سنانے کا مقصد صحابہ میں اتباع کا جذبہ تھا، ادھر بات سنی ادھر عمل کر کے دکھایا۔ آج ہم نے شریعت کے احکامات تو سنے ہیں لیکن افسوس ہے عمل کا جذبہ کم ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جسے نہیں معلوم ہوتا کہ شادی بیاہ کے موقع پر شریعت کے کیا احکامات ہیں، غم کے موقع پر قرآن و سنت کی کیا تعلیمات ہیں، انسان کی زندگی میں اللہ رسول کے کیا احکامات ہیں۔ آج کسی نہیں معلوم بد نظری گناہ ہے، کتنے ہیں جو موبائل میں اس سے بچتے ہیں، کسی نہیں معلوم دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا گناہ ہے، کتنے ہیں جو اس سے بچتے ہیں، کسی نہیں معلوم نماز فرض ہے، کتنے ہیں جو اس کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہیں معلوم والدین کی خدمت ضروری ہے، مستحقین کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، کتنے ہیں جو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔
تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں شریعت کی تعلیمات سے واقفیت ضروری ہے۔ آج علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ علم بہت ہے، علم کے ذرائع بہت ہیں، آج موبائل اور گوگل بھرا ہوا ہے، کتابوں کی بھرمار ہے، علماء کرام کے بیانات آپ کھولیں، یوٹیوب فیس بک بھرا ہوا ہے، لیکن جس چیز کی کمی نظر آتی ہے وہ ہے بات سن کر عمل کرنا۔ صحابہ کا کیا جذبہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی، اور شراب تو جاہلیت میں لوگ پیتے آئے تھے، اور ان کی ہر مجلس میں شراب ہوتی تھی، جیسے آج ہر مجلس میں پانی ہے، تو شراب ہر مجلس میں عام تھی، ابھی شراب کی حرمت نہیں آئی تھی۔ تو ایک مجلس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے یہ آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، حضرت انس فرماتے ہیں بس یہ بات سننی تھی، لوگوں کے گھروں میں جو شراب تھی سب نے گلیوں میں بہا دی، مٹکوں کو توڑ دیا، کہا مدینہ کی گلیوں میں شراب یوں بہتی تھی جیسے پانی بہتا ہو، شراب یوں بہتی تھی جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ حالانکہ وہ چاہتے ہیں، ہم ان کو بے وقوف کہیں گے، ہم کہتے ہیں عقل مند یہ ہوتا کہ یہ شراب کسی غیر مسلم پہ بیچ دیتے، کاروبار میں لگا دیتے، کسی اور پہ بیچتے، 2 پیسے آ جاتے۔ آج ہر بات میں کیا 2 پیسے آئیں، ہر بات میں 2 پیسے نہیں آئے، اللہ رسول کی رضا ہے، رضا آئے گی، برکت والا مال آئے گا، اور اس برکت کے مال سے اللہ ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا صحابہ میں اتباع سنت، حضور کا حکم سنا، سب نے شراب بہا دی، مٹکے توڑ دیے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، آپ نے فرمایا تم نے انگوٹھی سونے کی کیوں پہنی ہے؟ مرد کے لیے سونا چونکہ استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنے ہاتھ میں سونے کا انگارہ لیتا ہے اور اسے خبر نہیں ہے؟ تو آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے نیچے پھینک دی۔ مجلس ختم ہو گئی، حضور چلے گئے، کسی نے اس سے کہا انگوٹھی اٹھا لو، اپنے استعمال میں لے آنا، بیچ دینا، گھر والی کو دے دینا، مثلا پھوپھی کو، خالہ کو، کسی نہ کسی عورت کو دے دو، یا فروخت کرو، اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اس صحابی نے آگے سے کہا جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے نیچے نکال کر پھینکا ہے، اللہ کی قسم دوبارہ ہاتھ میں نہیں لوں گا، انگوٹھی دوبارہ نہیں اٹھائی۔ کوئی اور مستحق آیا، اس ضرورت مند نے، اس نے انگوٹھی لے لی، اس صحابی نے دوبارہ نہیں لی۔ حالانکہ اگر وہ اٹھا لیتے، اپنی بیوی کو دے دیتے، بہن کو دے دیتے، ان کے لیے تو سونے کا استعمال عورت کے لیے جائز ہے، فروخت کر دیتے، گنجائش ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن صحابہ میں عمل تھا۔ اسی لیے تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے جا بجا قرآن میں۔ صحابہ کبھی کیوں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ ہے، کسی کو حکم بتاؤ وہ کہتے کیوں کریں، حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، سائنسی فوائد کیا ہوں گے، یعنی اللہ رسول کا حکم ہونا یہ فائدہ نہیں، اللہ حکم دے رہا ہے یہ فائدہ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم ہے عمل کرنا یہ فائدہ نہیں، وہ کہتا ہے اس کا فائدہ سائنسی کیا ہے۔ تو ایمان سائنس پر ہے، عقل پر ہے، مشاہدے پر ہے، یا وحی پر ہے؟ اللہ نے تو ایمان والوں کی صفت بتائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے فرمایا میرے ایمان والے متقی بندے وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، کہ جو شارع نے کہا اس پر عمل کرتے ہیں، فرمایا یہی لوگ میرے محبوب بندے۔ تو میں نے دوسری صفت عرض کی ہماری زندگیوں میں آئے، پہلی بات تھی ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص۔ دوسری گزارش میری تھی اتباع سنت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مقصود ہو اللہ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو۔ تیسری چیز کہ ہماری زندگیوں میں آ جائے وہ نماز کا اہتمام۔ اللہ کے ہاں محبوب وہی ہے جس سے نماز نہ چھوٹے۔ اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے بندے سے وہ نماز کا اہتمام ہے، اس لیے قرآن کریم حدیث میں جا بجا نماز کا تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کے بارے میں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی یقیناً وہ کافر ہو گیا۔
حضور نے ایسے شخص کو کافر بتلایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے۔ حضور دنیا سے جا رہے دو باتوں کی نصیحت فرما رہے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس لیے ہماری کوشش ہو ہم میں سے کسی سے نماز نہ چھوٹے، بس نماز کی صدا جیسے سنیں آذان کی، سب کام کاج چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہوں۔ ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ ہماری ضروریات کو پورا کرے گا، اللہ آپس میں محبتیں نصیب فرمائے گا، الجھنوں کو پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا۔ چوتھی اور اہم گزارش کہ جو چاہیں اللہ کا محبوب رہے وہ اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کو اپنا محبوب فرمایا کہ جو لوگ متقی پرہیزگار ہیں، بچنے والے ہیں، فرمایا یہی لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری طرز زندگی ایسی ہو جیسا کہ شاعر نے بتائی ہے، اور ہماری کوشش ہو کہ حرام تو حرام ہے، مشتبہ چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ جتنا زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی محبوبیت، مقبولیت، عزت میں اللہ اضافہ فرما دیں گے۔ پانچویں چیز کہ ہم چاہیں اللہ ہمیں معاشرے میں عزت دے، محبوبیت عطا فرمائے، اپنے دل کے اندر امت کا ایک درد رکھیں، امت کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ حضرات انبیاء اور صلحاء کا یہی جذبہ ہوتا تھا، امت کی خیر خواہی، کس طرح جو دین سے دور ہے وہ دین پر آ جائے، کیسے کوئی بے نمازی ہے وہ نمازی بن جائے۔ یہ امت کا درد اگر دل میں پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آج ہمیں مال کا درد ہے، پیسے کا درد ہے، امت کے اعمال کا درد نہیں ہے۔ صحابہ سلف میں اعمال کا درد تھا، کوئی ساتھی اگر دین سے دور ہوتا، عبادت اعمال میں سستی ہوتی، انہیں غمگین ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، اس کی فکر مندی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے۔ ہماری بھی اگر یہ فکر مندی شروع ہو جائے، ہمارے بچے نمازی بن جائیں، ہمارے گھر کے ماحول میں عبادت اور اعمال آ جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ آج ہم میں سے کتنے جو یہ دعا کرتے ہوں کہ یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، تو بہت کم ساتھی ہمیں اس طرح نظر آئیں گے۔ تو یہ فکر مندی بھی ہو، ہمارے گھر کے ماحول میں دین آ جائے، عمل کا جذبہ آ جائے۔ جتنا دین اور تقویٰ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی محبتیں، رب العالمین کی اتنی برکات سے انسان مستفید ہوتا ہے۔ ایک محبوبیت اور مقبولیت کی صفت خلق خدا کے ساتھ محبت، ہمدردی ہو۔ ایثار و ہمدردی وہ جذبہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں کسی جانور کے ساتھ بھی ہمدردی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی انسان کو عطا فرماتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں ایک واقعہ لکھا، عبداللہ بن جعفر اپنے دور کے بڑے سخی گزرے تھے۔ ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا جیسے ایک جگہ پہنچے تو باغ نظر آیا، باغ میں اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک مالی ہے باغ کی رکھوالی کر رہا ہے۔ ان کی نظر پڑی، جب کھانے کا ٹائم ہوا تو وہ جیسے ہی بیٹھا اور اپنے کھانے کو اس نے کھولا، اتنے میں ایک کتا سامنے آیا دم ہلاتا ہوا۔ عبداللہ بن جعفر دیکھ رہے تھے، کہا میں نے دیکھا اس نے اپنی ایک روٹی نکالی اس کتے کے سامنے ڈال دی، اس نے کھا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد اب وہ کتا وہیں کھڑا ہے، گویا بھوک ہے، اس نے دوسری روٹی نکالی، دوسری ڈال دی۔ پھر دیکھا وہ کتا دم ہلا رہا ہے، مقصد یہی تھا کہ اب بھی اس کی بھوک باقی ہے، اس نے تیسری روٹی نکالی، تیسری اس کے سامنے ڈال دی۔ اب وہ کتے نے کھائی تو سیر ہو گیا، اور اب وہ آرام سے وہاں تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر جانے لگا۔ عبداللہ بن جعفر یہ دیکھ رہے تھے، آئے اس باغ کے نوجوان کے پاس جو باغ میں رکھوالی کرنے والا تھا، مالی تھا، اس سے پوچھا بیٹا تمہارے پاس کھانے کی کتنی روٹیاں ہوتی ہیں دوپہر میں؟ کہا پورے دن میں یہ 3 روٹیاں ہوتی ہیں۔ کہا تم نے کتے کے سامنے کتنی ڈالی؟ کہا جی 3 ڈال دی۔ تو کہا تم نے 3 کیوں ڈالی؟ کہا لگتا ہے یہ کتا اس علاقے کا نہیں تھا، کہیں باہر سے آیا تھا اور اس کو بھوک لگی تھی، میرے قریب آیا تو میری غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اسے ایک چیز کی حاجت ہو اور میں قادر ہو کر اس کو نہ دوں، اس لیے میں نے اس کے سامنے ڈال دی۔
عبداللہ بن جعفر نے کہا تم کیا کرو گے، پورا دن کیسے گزارا کرو گے؟ اپنے حصے کی 3 روٹیاں تم نے اس کے سامنے ڈال دیں۔ فرمایا جی کوئی حرج کی بات نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، میں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے کہا لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، سب سے بڑا سخی تو ہے، دیکھنے والا ادھر کوئی نہیں، اور تو نے انسان نہیں جانور کی ہمدردی میں 3 روٹیاں ڈال دی۔ اللہ نیکی کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں دے گا، اللہ نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اللہ عمل کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں رکھا، اللہ دنیا میں بھی عمل کا بدلہ دیتا ہے۔ عبداللہ بن جعفر کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، فرمایا تیرا مالک کون ہے، مجھے اس کے پاس لے کے چلو۔ اس کے مالک سے ملے، کہا یہ باغ مجھے فروخت کرو۔ اس نے جتنی قیمت بتائی دی، باغ خریدا۔ کہا یہ آپ کا غلام ہے، کہا جی غلام ہے۔ کہا کتنی قیمت میں بیچو گے؟ اس نے قیمت بتائی، اس نے وہ قیمت بھی اس کو دے دی، باغ بھی خریدا، غلام بھی خریدا۔ پھر عبداللہ بن جعفر نے کہا بیٹا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اور یہ جو باغ ہے میری طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہے، یہ میری طرف سے تیرے لیے گفٹ ہے، اس ایثار اور ہمدردی پر کہ جو ہمدردی تیری زندگی میں تھی اس وجہ سے یہ باغ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، جس کام کے پیچھے اللہ کی رضا ہوتی ہے، رب العالمین تو بڑا قدردان ہے، آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہو، ایک بات میں نے عرض کی، ہمدردی پہ ہمارے آس پڑوس میں کتنے ہی ایسے نظر آتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں۔ اس مہنگائی کے اس دور میں اگر کوئی مستحق نظر آئے، کوئی ضرورت مند ہمارے دروازے پر آئے، کسی کی کوئی حاجت ہو، اللہ نے نوازا ہو، خفیہ طور پہ تعاون اس کے ساتھ ہو، ممکن ہے اس کی وہ دعائیں ہمیں ملیں، اللہ رب العزت ہمارے مال میں، جان میں، اولاد میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے۔ جب آدمی کسی سے تعاون کر رہا ہوتا ہے، ان کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ایک شخص آیا، ضرورت مند تھا، اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بچی تھی، شاید 6 سے 7 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا تو اس نے میرے سامنے بات رکھی، میں بات سے مزاج سے سمجھ گیا، جو اللہ نے کچھ دیا تھا میں اس کو دینے کے لیے جیب سے بٹھوا نکالا، میں دے رہا تھا، اس دوران کچھ پیسے ہاتھ سے نیچے گر گئے، تو وہ چھوٹی سی بچی اس پیسوں کو اٹھا رہی تھی اور اپنے دوپٹے سے میری جوتیاں صاف کر رہی تھی۔ میں سوچنے لگا ہم اسے کیا دیں گے، شاید 100 200 400، لیکن وہ چھوٹی سی ایک معصوم بچی اپنے دوپٹے سے میری جوتیاں صاف کرنے لگی۔ آج کتنے ضرورت مند ہیں کہ جن کے پاس 2 ٹائم کا نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں دیا ہوتا ہے، ہمارا کھانا ڈسٹبینوں میں تو جاتا ہے، کچرا دانوں میں تو جاتا ہے، مستحقین پہ خرچ نہیں ہوتا۔ آج بیٹا خواہش کرے 2 2.5 لاکھ کے موبائل ہیں، ضرورت مند مانگ دے تو اس کو بتاتے ہیں تیرے گھر میں تو اتنا اتنا موجود ہے، اتنی آمدنی ہوتی ہے، لگتی کہاں ہے، اپنے اوپر لگائیں، حساب کوئی نہیں، خدا کے نام پر دیں تو ایک ایک پائی کے بارے میں پوچھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے، اللہ کے حبیب فرما گئے کہ اللہ رب العزت فرماتے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیہ، ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا جتنا خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی بدلہ انسان کو لوٹا رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ہر معاملہ طے ہے، ہم چاہیں اللہ کی طرف سے محبوبیت مقبولیت ملے۔ ایک گزارش عرض کر رہا ہوں، والدین اگر حیات ہیں ان کی قدردانی کریں، ان سے دعائیں لیں۔ آج کے معاشرے میں ماں باپ بھی بڑے دکھی ہیں، ہر چوتھے 5ویں آدمی سے ملاقات ہو، ساتھی مسجد میں ملتے نظر آتے ہیں، جی بیٹا نافرمان ہے حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی تعویذ ہو، کوئی عمل ہو، اکثر پریشان ہیں۔ والدین بوڑھے ہیں، اولاد کے رویے سے، بد اخلاقی سے۔ ماں باپ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ حیات ہیں ان کی قدر کریں۔ دنیا میں ہر رشتہ ملتا ہے، ماں باپ نہیں ملتے۔ اللہ نے ان کی دعاؤں میں وہ طاقت رکھی، امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، چند دنوں کے بعد بینائی چلی گئی، ماں رات اٹھتی اللہ سے دعا کرتی تھی، 3 دن اللہ سے رو کے دعا کی، چوتھے دن خواب میں ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری دعاؤں کی وجہ سے تیرے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ جب صبح ہوئی تو امام بخاری کی بینائی لوٹ چکی تھی۔
تو ماں کی دعا میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ آج ہم دوسروں سے تو کہتے ہیں کسی عالم سے، بزرگ سے، حضرت دعا میں یاد رکھیے، اور گھروں میں جو یہ سرچشمہ ماں باپ موجود ہیں ان سے دعاؤں کا نہیں کہتے، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، ان کی مزاج شناسی کریں، کوئی جملہ کہہ دیں اللہ کے لیے برداشت کریں، ان سے دعاؤں کی درخواست کریں، ان کے جو ہاتھ اٹھتے ہیں دعا ہوتی ہیں وہ اللہ کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے جذبۃ المقتصب اور ابن خلکان کی وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں واقعہ تھا ایک ماں کا نوجوان بیٹا، اس پر غلط فہمی سے یہ کیس بنا اور بادشاہ کی طرف سے پھانسی کا حکم ہو گیا۔ قاتل کوئی اور تھے لیکن اس مظلوم کو پکڑ لیا گیا اور اس پر قتل کی وہ سزا اور وہ الزام اس پہ تھوپ دیا گیا۔ جب بادشاہ وقت کے سامنے بات گئی اور اس کو اس کے کارندوں نے، وزیروں نے کہا یہی قاتل ہے، بادشاہ بھی سمجھا کہ یہی قاتل ہے، خبر بھی یہی پہنچ گئی۔ اب اس کی ماں آئی، بادشاہ سے کہتی تھی میرا بیٹا بے قصور ہے، اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں، اسی نے قتل کیا، اس کے لیے پھانسی کی سزا ہوگی۔ ماں آگے سے دعا کہتی تھی کہ میرا بیٹا بے قصور ہے، آپ معاملے کی تحقیق کر دیں، اس نے قتل نہیں کیا۔ اس نے کہا تحقیق ہو چکی ہے، میرے کارندوں نے، وزیروں نے تحقیق کر دی ہے۔ اس نے لکڑی کا قلم منگوایا، پھانسی کا حکم لکھ رہا ہے۔ ادھر ماں نے جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف نگاہ، یا اللہ یہ پھانسی کا حکم دے رہا ہے، قتل میرے بیٹے نے نہیں کیا، مولا کریم تو بچانے والا ہے، طاقتور ذات ہے، یا اللہ تو میرے بیٹے کو بچا دے۔ وہ لکھنا چاہتا ہے یسلبو، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کے قلم سے لکھا جاتا ہے یطلقو، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے جیسے یہ لکھا یسلبو لکھنا چاہ رہا ہے، اس کو پھانسی دو، قلم سے یطلقو لکھا گیا آزاد کرو۔ اس نے یسلبو لکھ کر وہ پرچی لپیٹی، وزیر کو دی کہ جلدی حکم پر عمل ہو جائے۔ وزیر نے کھولی تو اندر لکھا تھا یطلقو، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو وزیر نے دوسرے خادم کو بلایا، جاؤ اس کے لیے سواری لے کر آؤ، سواری پہ بٹھا کر اس کو آزاد کرے، پھل فروٹ لے کر آؤ، سامان اس کو دے۔ بادشاہ نے دیکھا، غصے میں لال پیلا ہو گیا، میں حکم دے رہا ہوں پھانسی دو اور تم اس کو آزاد کر رہے ہو۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خود تو پرچی میں لکھا ہے کہ یطلقو، اسے آزاد کرو۔ بادشاہ نے کہا پرچی دو۔ پرچی دیکھی تو واقعی لکھا ہوا تھا یطلقو، آزاد کرو۔ اس نے پرچی پھاڑی، دوبارہ پرچی لی، پھر لکڑی کا قلم اس سیاہی میں ڈبوتا ہے، پھر لکھنا چاہتا ہے یسلبو۔ یسلبو کا معنی اس کو پھانسی دی جائے، لیکن پھر اس کے قلم سے لکھا جا رہا ہے یطلقو، اس کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اس نے دوبارہ وہ پرچی دی، اور جیسے وزیر کے سامنے وہ پرچی گئی اور اب وزیر نے دوبارہ وہ پرچی دیکھی، اس نے پھر حکم دیا کہ گھوڑا کا لایا جائے اور اس کو آزاد کیا جائے۔ بادشاہ کو پھر غصہ آ گیا، میں حکم دے رہا ہوں پھانسی دو اور تم اس کو آزاد کر رہے ہو۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے ہی تو لکھ کر دیا ہے۔ پرچی دوبارہ بادشاہ کو دی تو لکھا ہوا تھا یطلقو، آزاد کرو۔ بادشاہ نے پھر پرچی پھاڑی، نہیں اس کو پھانسی دینی ہے۔ تیسری دفعہ قلم لیے، سیاہی میں ڈبویا، پھر لکھتا ہے یسلبو، لکھا جاتا ہے یطلقو۔ پھر پرچی وزیر کو دی، وزیر نے پھر دیکھا لکھا ہے آزاد کرو۔ اس نے گھوڑا منگوایا، بٹھانے لگا، بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، میں کہتا ہوں پھانسی دو، تم آزاد کرتے ہو۔ کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خود ہی تو لکھا ہے کہ اسے آزاد کرو۔ بادشاہ نے پھر پرچی لی، پڑھا تو آزاد تھا۔ بادشاہ سجدے میں گر گیا، کہا یا اللہ، جسے تو بچانا چاہے بادشاہ اس کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ یا اللہ، جسے تو بچانا چاہے میں اس کو پھانسی نہیں دے سکتا۔ اس کی ماں سے کہا یہ تیری دعاؤں کی برکت ہے، میرا ارادہ تھا 3 مرتبہ میں لکھنا چاہ رہا تھا، میرا قلم خطا کرتا ہے، لکھا جاتا ہے آزاد ہو جائے۔ کہا یہ تیری دعا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو رہائی عطا فرما دی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ نے دعا میں ایسی طاقت رکھی ہے، تو ہماری کوشش ہو کہ ہم جو کام ہو پیچھے اللہ کی رضا، لوگوں سے دعائیں لیں۔ یہ دعا لینے والا عمل بڑا اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ کسی کے ساتھ تعاون کر کے، خدمت کر کے، کسی کی جانی مالی خدمت کر کے، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے یہ اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ درد دل سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مظلوموں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔